بعض اوقات ہمارے اندر بڑی ایک ارجنسی آ جاتی ہے کہ مجھے یہ چیز ابھی حل کرنا ہے، بڑا پریشر لے لیتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر کہ یہ کام مجھے آج کے آج سولو کرنا ہے، اپنی زندگی کے حالات فوراً سے میں نے بدلنے ہیں، ہمارے بچے جو نافرمان ہو گئے ہیں میں ان کو ابھی اسی وقت جو ہے ان کو صحیح ٹریک پر لے آؤں گا۔ مگر آپ یاد رکھیں کہ یہ جو جنگ ہے اس دنیا کے اندر یہ ہماری نہیں ہے، خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے اور خداوند ہی ہمارے فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے سارے راست ہیں۔ ہمیں بعض اوقات خاموشی سے بھی بیٹھنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور خدا کے کام کو دیکھنا چاہیے کہ خداوند کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے سکل سے ان معاملات کو حل کر بھی لیں، مگر آپ اس طریقے سے حل نہیں کر سکتے جس طریقے سے خدا حل کرتا ہے، جس طریقے سے خدا آپ کی زندگی میں برکات کو لے کر آنا چاہتا ہے۔ آپ خدا کو الاؤ کریں آپ کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے میٹر کے اندر کہ خدا ان تمام چیزوں کو حل کریں۔ بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے متی کے انجیل اس کے 13ویں باب اس کی 24ویں آیت کے اندر خدا کلام میں لکھا ہے، اس نے ایک تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا، آسمان کی بادشاہی ایسے آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت کے اندر اچھا بیج بویا۔ یہاں پر مسیح یسوع تمثیل سناتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے اپنے کھیت کے اندر اچھا بیج بویا۔ اس کے بعد ہم 25ویں آیت میں پڑھیں، وہاں لکھا ہے مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گھیوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو مالک ہے اس نے اپنے کھیت کے اندر لکھا ہے اچھا بیج بویا۔ جب اس نے اچھا بیج بویا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اچھی فصل کو، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جو اس نے بویا ہے وہی وہ کاٹے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے، لوگوں کے سوتے ہوئے جب ہر کوئی سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، ریسٹ کر رہا تھا، آف کورس فارمر کو نیند بھی آئے گی، اسے ریسٹ بھی کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے سوتے وقت اس کا دشمن آیا اور گھیوں کے اندر کڑوے دانے بو گیا۔ اس کا علم مالک کو نہیں ہے، مگر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتیاں نکلی اور بالی آئیں تو کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے گھر آ کر مالک سے کہا، اے خداوند کیا تو نے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ انٹرسٹنگ بات تو مجھے یہاں پر یہ لگتی ہے کہ جب زندگی کے اندر مشکل پریشانی آ جائے، جب مالک کے کھیت کے اندر کڑوے دانے دکھائی دیے تو نوکر بھی سوال کرنے لگے ہیں، نوکر پوچھنے لگے ہیں کہ مالک سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو نے کھیت کے اندر اچھا بیج نہیں بویا تھا؟ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کسی مصیبت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ہمارے اپنے جن کے ساتھ ہم نے بڑی پیار اور محبت سے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے بڑے لوگوں کے پر مہربانیاں بھی کی ہوتی ہیں، جب آپ کے حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو وہی لوگ آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ پر سوال کرتے ہیں کہ شاید تو نے ہی کام غلط کیا، یا شاید تو نے کوئی گناہ کیا، تیرے سے کوئی غلطی ہوئی، یا تو نے غلط فیصلے کیے، اس سب سے تیرے ساتھ آج زندگی میں یہ ہو رہا ہے، جو کہ سچ نہیں ہے۔ یہاں پر مسیح نے بتایا کہ مالک کے سوتے ہوئے اس کا دشمن آیا اور اس نے کڑوے دانے وہاں پر اس کے اندر ڈال دیے۔ اس سبب سے جب پتیاں نکلی کچھ مہینوں کے بعد، جب بالیاں سامنے آئیں تو ان کے ساتھ گھیوں کے ساتھ جو ہے کڑوے دانے بھی آنے لگے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا، نوکروں نے آ کر مالک سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم ان کو ابھی جمع کر لیں؟ یہاں پر دیکھیں پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کی ارجنسی لے آتا ہے کہ ابھی اس کو کام کو کرنا ہے۔ یہاں پر نوکر ابھی جو ہے اس فصل کو کاٹنے کی تیاری کے اندر ہے، لیکن ہم آگے جا کے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مالک نے ان سے کہا، نہیں، دونوں کو جو ہے اکٹھے بڑھنا دو، کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور ان کو ایک بنڈل کی شیپ میں رکھو، اور جو فصل ہے میرے کھتے میں ڈال دینا، اور جو کڑوے دانے ہیں ان کو جمع کر کے رکھنا تاکہ ان کو میں آگ میں جلا دوں۔ یہاں پر بہت زبردست بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے
کہ یہاں پر مالک نے جو کہ خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس نے کہا کہ کڑوے دانوں کو اور فصل کو جو ہے اکٹھے بڑھنے دو، ان کو کاٹو نہ، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانوں کو کاٹتے وقت جو ہے مالک کی فصل بھی خراب ہو جائے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں سے ان لوگوں کو فوراً سے کٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر کرواہٹ کو لے کر آ رہے ہیں یا پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، یا ان حالات کو، ان سچویشن، ان کنڈیشن کو ہم فوراً سے جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں یہاں پر مالک کی ایڈوائز یہ ہے کہ نہیں، دونوں کو ساتھ بڑھنے دو، مگر وقت آنے پر خداوند مالک کہتا ہے کہ میں دونوں کو الگ کروں گا اور کڑوے دانوں کو آگ میں جلاؤں گا۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنے اسکل سے، اپنے ٹیلنٹ سے فوراً سے چیزوں کو درست کرنے کی، کاٹنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کڑوے دانوں کے ساتھ گھیوں بھی پھنس جائے گی۔ اگر آپ فوراً سے ایکشن لیں گے اور خدا کو اجازت نہیں دیں گے، خود سے کام کرنا چاہیں گے، تو پوری فصل کا نقصان ہوگا، پوری آپ کی لائف کا نقصان ہوگا۔ مگر جب آپ خدا کو کام کرنے دیں گے تو خداوند وقت آنے پر آپ کے کڑوے دانوں کو جو آپ کے اندر ہیں، جو دشمن نے آپ کے اندر بیج بویا ہے، اس دشمن کو آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو آگ میں جلا دوں گا اور آپ دھواں اڑتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کلام خدا میں لکھا ہے تو اپنی اکھیاں نال حال ویکھیں گا شریراں دا۔ تو خداوند پر چھوڑ دیں، خداوند پر ٹرسٹ کریں، خداوند جو ہے وقت آنے پر آپ کو سرفراز کرے گا۔ بنی اسرائیل قوم کو جب مصر کی غلامی میں سے خدا نے نکالا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے جاتے ہیں تو لال سمندر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے فرعون کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 600 جو تیز رفتار رتھ تھے، فرعون نے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے بھیجے، اس کا دل پھر سے پھر گیا تھا۔ تو جب وہاں پر بنی اسرائیل قوم وہاں پر کھڑی تھی سمندر کے سامنے، تو وہ دور سے رتھوں کو اور ایک جو واریر زبردست جو وارئرز تھے ان کو آتے ہوئے، فرعون کے سپاہیوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر جو ہے ایک بڑی ارجنسی سی جاگ گئی اور وہ موسیٰ کے پاس بھاگ کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور سے کچھ کرنا ہے، فرعون اور اس کی آرمی آ رہی ہے، بس چند ہی گھنٹے میں سورج ڈلتے ہی وہ ہمارے سامنے ہوں گے، ہمیں مار دیں گے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے کوئی اسٹریٹجی لے کر آنی چاہیے، ہمیں کوئی پلانز بنانے چاہیے۔ لیکن موسیٰ نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں خدا کے کلام کے اندر خروج 14 باب کی 13ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، موسیٰ نے ان سے کہا چپ چاپ کھڑے رہو، خاموش رہو۔ بعض اوقات ہمیں پریشر میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں پر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، آج کے بعد پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اگر اپنے طور طریقے کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے سکلز، اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ، اپنی ذہن کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ پھنس کر رہ جاؤ گے۔ چپ چاپ کھڑے رہو اور یاد رکھو کہ خداوند تخت پر بیٹھا ہے اور وہی تمام آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ ہم بعض اوقات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خاموش رہیں، ہم چپ رہیں اور خدا کو اجازت دیں کہ خداوند تو کام کر، اور جو خدا کام کرتا ہے ویسا کام انسان نہیں کر سکتا۔ آئیں خدا کی ذات پر مکمل اور مسلسل بھروسہ رکھیں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں کے اندر برکات کو لے کر آئے۔